اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ الاحزاب الدرس السادس جیم کی آیات الدرس السادس جیم کے الفاظ معنی اور مشقی سوالات کریں گے، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ برا، اس نے بے عیب ثابت کیا، اس نے براعت کی۔ وجیہن، با عزت، صاحب وجاہت یعنی عزت والا۔ قولاً سدیداً، سیدھی بات، غیر مبہم، جس میں کوئی پیچیدگی باقی نہ رہے اور جس کا مفہوم بالکل واضح اور کلیئر ہو۔ اور ادنا، ہم نے پیش کیا۔ اشفقنا، وہ ڈر گئیں۔ ظلوماً جہولاً، بڑا ظالم اور جاہل، بڑا ظالم اور جاہل۔ اس کے بعد سوالات کی طرف آتے ہیں، تو سوالات آپ کے سامنے ہیں۔ پہلا سوال ہے، اس سبق کی آیات میں اہل ایمان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال دے کر کیا بات سمجھائی گئی ہے؟ سوال نمبر 2، قولوا قولا سدیدا کا مفہوم بتائیے اور ہمارے لیے اس میں کیا رہنمائی ہے؟ ہمارے لیے اس میں کیا رہنمائی ہے؟ عزیز طلبہ، پہلا سوال کیا ہے؟ اس سبق میں اہل ایمان کو موسیٰ علیہ السلام کی مثال دے کر کیا بات سمجھائی گئی ہے؟ جواب، اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے کہ تم ایسا طرز عمل اختیار نہ کرنا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کے ساتھ کیا تھا، یعنی بنی اسرائیل نے ان کے ساتھ کیا تھا۔ جیسے وہ اپنے پیغمبر علیہ السلام پر عیب لگاتے تھے، تم نہ لگانا۔ جیسے وہ گستاخ تھے، تم ایسی گستاخی نہ کرنا، ورنہ تمہارے سارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے، تباہ و برباد کر دیے جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بڑی عجیب، میں تھوڑی وضاحت کر دوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بڑی عجیب قوم تھی۔ آج بھی جو یہودی ہیں، آج کے یہودی یہ موسیٰ علیہ السلام کے ہی امت اپنے آپ کو کہتے ہیں، بنی اسرائیل۔ ویسے جو کرسچن ہیں وہ بھی بنی اسرائیل سے ہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی قوم وہ یہودی ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم جو کرسچن کہلاتے ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امتی اپنے آپ کو کہتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بڑی شرارتی قوم تھی، جیسے آج کا بھی کبار دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ سمندر پہ بالکل سارے پورے گروپ کی شکل میں بہت سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں وہ ایک قسم کے برہنہ ہو کر نہا رہے ہوتے ہیں، مرد عورت کی کوئی تمیز نہیں ہوتی۔ ایسے ہی وہ زمانے میں بھی یہ ایسے عجیب لوگ تھے کہ یہ جب نہایا کرتے تھے تو برہنہ صورتحال ہی میں نہایا کرتے تھے، اور سارے مل کے مرد عورتیں نہاتے تھے۔ اس زمانے میں بھی یہی حال تھا، اور اگر عورتیں نہیں تھیں تو مرد ایسے ہی، ان کو بھی شرم و حیا نہ تھی، اور وہ سارے ایک دوسرے کے سامنے ایسے ہی نہاتے تھے برہنہ حالت میں۔ اور وہ اصرار کرتے کہ موسیٰ علیہ السلام آپ ہمارے ساتھ کبھی نہائے نہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ نہایا کریں، لیکن آپ شرم و حیا کی وجہ سے ان کے ساتھ کبھی نہیں نہائے تھے۔ آخر کار انہوں نے آپ کے اوپر عیب لگایا، الزام لگایا کہ آپ کا جسم لگتا ہے بہت زیادہ خراب ہے، جس کی وجہ سے آپ اس کو چھپا کے رکھتے ہیں اور ظاہر نہیں کرتے ہمارے سامنے ان کے جسم میں کوئی عیب ہے۔ تو آخر کار اللہ تعالیٰ نے یہ ان کا عیب، جو ان کی باتیں وہ بے عیب ثابت کرنے جو ہیں، اور غلط باتیں وہ ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک فیصلہ فرمایا۔ تو ایک دفعہ آپ ایک چشمے پر نہا رہے تھے، پتھر کے اوپر آپ نے کپڑے سارے اتار کے رکھ دیے تھے، پہاڑی علاقہ تھا۔ تو جب آپ نہا چکے اور پتھر کے قریب آئے کپڑے پہننے کے لیے، تو پتھر اللہ کے حکم سے بھاگ کھڑا ہوا، اور وہ برہنہ حالت میں ہی پتھر کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اوے پتھر رک اور میرے کپڑے دے، یہ بار بار کہتے جا رہے ہیں اور بھاگتے جا رہے ہیں۔ کچھ فاصلے پہ قوم کے لوگ تھے، وہاں پہ جا کے جو ہے وہ پتھر رک گیا، اور انہوں نے آپ کے جسم کو دیکھ لیا کہ آپ کا جسم انتہائی خوبصورت ہے۔ تب ان کو پتہ چل گیا کہ آپ تو اللہ کے نبی اور رسول ہیں، تو اس لیے شرم و حیا کی وجہ سے ہمارے ساتھ نہیں نہاتے۔ اور پھر اس طریقے سے ان لوگوں نے اپنی قوم کے لوگوں کو آگے مزید بتایا، اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قوم کے سامنے ان کو بے عیب ثابت کر دیا۔ یہ وہ واقعہ تھا جس کا یہاں پہ ذکر کیا گیا، اور ان کی مثال دے کے اہل ایمان کو سمجھایا جا رہا ہے۔ پوائنٹ نمبر 2،
جیسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بے عیب ثابت کیا، عین اسی طرح جب ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غرباء و مساکین میں مال تقسیم کر رہے تھے تو ایک منافق نے کہا کہ آج تو آپ نے اللہ اور آخرت کا کچھ بھی خیال نہیں رکھا، یعنی آپ نے درست تقسیم نہیں کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں یہ آیات نازل فرمائی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو، انہیں اس سے بھی زیادہ تکلیف پہنچائی گئی۔ سوال نمبر 2 ہے قولوا قولا سدیدا کا کیا مفہوم ہے، نیز بتائیے کہ اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے۔ اس کا ترجمہ بنتا ہے اے اہل ایمان، اے ایمان والے تم بات سیدھی کہا کرو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سیدھی سچی اور کھری بات کرنے کا حکم دیا ہے، جس میں جھوٹ اور شک کی آمیزش نہ ہو بالکل بھی، جس میں کسی قسم کا کوئی ٹیڑھ پن نہ ہو، چاہے وہ بات کسی کو اچھی لگے یا ناگوار گزرے۔ حق بات حق اور سچ پر مبنی ہونی چاہیے، مذاق اور دل نگی اس میں نہ ہو۔ گفتگو نرم اور شیریں ہونی چاہیے، تیر و تلوار کے نشتر بھی نہیں ہونے چاہیے، انتہائی اچھے انداز سے اور مہذب طریقے سے سیدھی سچی اور کھری بات کرنی ہوتی ہے، اور اس کے اندر جھوٹ اور کسی قسم کے جو ہے وہ شک شبہ کی جو آمیزش وہ نہیں ہونی چاہیے۔ ان باتوں کو یہاں پہ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو الفاظ معنی اور ان سوالات کی سمجھ آ چکی ہوگی۔ یہ آپ کی ڈائری ہے، آپ ان کو اچھے طریقے سے یاد کریں۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔